أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل ہے الأحكام رمضان میں الشرعية رمضان جعلها مختلفة، لیکن اگر ولعل أحد مثال کے طور کے أسباب اوپر مریض ہو ذلك جائے تو اس کو ختم ہو جاتا حتى ہے حکم وجوب. الناس لا يكونوا في ضيق تو اسی طرح خرید و في فروخت میں شهر کچھ چیزیں الصيام. جائز ہیں، کچھ چیزیں شهر جائز نہیں ہیں. رمضان أوجب الصوم، اگر کوئی مع ذلك حلال ہے شرعن، أجاز أن الإنسان يسافر ولو ایک اعتباطا ایک حتى يتخلص من شے الصوم ويصوم. ہلی، اگر مثلا بل شرعی طور سے کسی چیز کو ہلیت أوجب حاصل ہے، جیسے موضوع سے الالتزام به، موضوع بدل جائے، ایک الگ بحث ہے. ولكن جعل هناك عقود جائزة لا يجب الالتزام به. یعنی ایسا الحيل الشرعي، طریقہ الحيل کہ إذا انسان شرعية حرام سے يعني بچ بھی جائے تبدل من اور موضوع إلى حکم شرعی پہ موضوع عمل بھی کر رہا ہو، آخر، وہ ایک الگ بحث ہے. ما يخالف. أما لازم الحيلة بمعنى تحصيل طريق للخلاص من بعض السلبيات. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حیلہ يعني شرعی موضوع نہیں ہے، يتغير ما حیلہ يفيد. غیر شرعی ہے، یعنی یہ أما غیر إذا شرعی الحيلة طریقہ مو ہے حلال شرعية کرنے کا. ما يفيد. إيه؟ لا لا، هذا مو حيلة شرعية، هذا حيلة غير شرعية، دیکھیں لأنه اگر إذا يعلم علم اجمالی ہو جائے بالحكم کہ میں ان دونوں الإلزامي چیزوں في سے أحد خارج ہو هذين چکا ہوں الموردين، اور إذا اس چیز سے تخلص من باہر آ چکا ہوں، أحدهما تو پھر وہ هذا یعنی الحكم عنوان شرعی مرتب الإلزامي نہ، تو کوئی مسئلہ نہیں اللي ہے. في حال الجهل وجب عليه الاجتناب من هذا والاجتناب من هذا للعلم الإجمالي. إذا تخلص من واحد مثال کے ذلك طور پر الحكم شارع نے منع نجس سے بالإلزام پینے سے من منع کیا. اب هذا دو ہیں، ومن مثال هذا کے طور پہ باقي في كل واحد منه. دو نجس برتن، کوئی ایک نجس ہے نعم، لیکن مجھے نہیں معلوم کون إذا سا نجس قبل ہے، تو حکم یہ ہے العلم کہ دونوں سے بچوں. الإجمالي تخلص من أحدهما یہ إناء، ایک کی ما يدري نجاست کا واحد علم ہونا اور یہ نہ معلوم ہونا کہ کون سا نجس ہے. إناءان، أحد الإناءين هو شال صب على القاع، بعدين حصل له العلم بأن تو هذا یہاں پر الإناء کوئی اللي طریقہ صب نہیں ہے على بنا سکتے القاع ہم کوئی کہ ہم اس کو اللي پی بھی مو لیں اور محل ہم ابتلاء ہیلہ هذا، شرعی کر لیں. نہیں، یہاں أو نہیں ہو هذا پائے گا. الإناء الموجود الآن أحدهما نجس، هذا العلم بنجاسة هذا الذي هو محل ابتلائه أو نجاسة ذاك الذي مو محل ابتلاء، هذا العلم مو منجز أصلا. لازم الحيلة تكون حيلة شرعية. بفرمایید. علیکم السلام. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اہل بلاغت ہیں
ان کے زمانے میں جو عظیم ترین بلاغت تھی وہ قرآن تھی، اور جو ببینید ہم شکی نظر نہیں نیست دے بر سکتے که بلاغت اهل سے، جو اہل بلاغت فن ہے بلاغت کے انہوں نے آ کے واضح قرآن کو بر سب سے آورده بلیغ مانا بودن ہے. آپ بڑی این کتابوں کو دیکھیں قله بلاغت کی، بلاغت بوده قرآن پیش اون ما مال شما جو اہل قله فن ہے بلاغت وہ آ کر خوندیم معیار بنائیں گے. اول اطول اینا ما اهل خبره بلاغت نیستیم جو اہل این من شما نمیتونیم ہنر تھے اور نظر اپنے بدیم زمانے کے که اعلیٰ علی ترین سفر یا ادبیات فی کے جاننے سفر والے تھے اور یا فصاحت مسافریم بلاغت عرب این کے کدومش عظیم بلیغ ترین تره شاہکار سمجھے جاتے تھے، انہوں کدومش نے آ کے فصیح پیغمبر سے اس طرح تره کا اهل اعتراض خبره نہیں شما کیا، نیستیم جبکہ وہ کر سکتے تھے اگر اس اونایی پہ که کچھ اهل ہوتا. خبره بودن که زمان نزول قرآن کریم بودن اونا یک دونه از این اشکالا رو نگرفتن. پس معلوم میشه قله بلاغت و فصاحت همینه، همین علی سفر که قرآن فرموده، هم از اینجا به تهران لیکن جو که برید علی روایات ہیں وہ سفر نہیں هستید، معلوم کہ تو معصوم کا تهران هم جملہ شما یہی علی تھا، سفر کلمہ هستید. یہی تھا، لفظ یہی تھا. چرا نمیگه کبھی کبھی ہم نمیگه عین اگه عبارت نگه بیان کرتے ہیں، عرب راوی کبھی کبھی عین عبارت بیان کرتا ہے، کبھی کبھی معنی کو بیان کرتا ہے. اور حضرت نے چونکہ کہہ دیا کہ اگر اس نے ارادے معنی کیا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، روایات یعنی ما بے عین ہی معلوم ہمارے نی کلمات معصوم باشه، لفظ نہ بیان کرے تب چون بھی کوئی حرج نہیں روایات روایات میں. ببینید که به حضرت میگه من از شما روایتی که میشنوم دوسری گاهی بات یہ عین کہ عبارت معصومین شما علیہ رو السلام حفظ نے نمی کنم ولی جو من چیلنج معناش رو تھا وہ نقل نہیں میکنم. رکھا تھا اپنے فرموده اون بیان میں، عرفت قرآن نے المعنی فلا چیلنج بأس. کیا تھا بلاغت کا، روایاتی که معصومین چیلنج کے مقام پر معتبرم نہیں تھے. هست زراره و فضیل و ابن ابی عمیر اینا نقل میکنم، معلوم نی اینا کلمات معصوم باشه اولا. ثانیا معصومین در مقام تحدی بلاغت نبودن تو حرفاشون، لہذا هم علی سفر تو روایت داره، هم مسافر داره، هم فی سفر داره، جورای مختلفه. جب تو روایت پہ ہے کہ روایت معتبر کہ امام سے فرما کہ میں اگر آپ کی بات بیان آها اور حرف کی جگہ اون مطلب وقت بیان کر دوں، لفظ بے عین ہی نہ ہو. نه آیا 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 امام فی حال گفتن، شاید یک کلمه دیگه گفتن. اب نہیں معلوم کہ راوی اگر فی نه حال کہا یا کوئی اور آقا جملہ وقتی که کہا اور روایت اس نے داره آگے به بدل امام دیا. عرض میکنه تو راجع یہ به حضرت چونکہ طرف، اجازت دے رکھی ہے میگه کہ بے نقل اگر معنی من میں کوئی حرج حرف نہیں، شما قرآن را میں ایسا نہیں نقل ہے. نکنم، مطلب شما را به یه عبارت دیگه نقل کنم، اشکال نداره. فرمان اشکال نداره. معلومه این که راوی که در نقل میکنه حضرت فی حال گفتن یا یک کلمه دیگه گفتن، این برداشت فی حال کرده داره میگه فی حال به ما. در قرآن این نیست. جتنے فصیح عرب ہیں وہ اعلیٰ سفر کہیں گے. شما عرب فصیح پیدا کنید همشون میگه علی سفر. عرب فصیح اگر یہ ظہور ہو اسی معنی میں ظاہر ہو تو ٹھیک ہے، حجت ہے. لیکن اگر ظاہر نہیں ہے اس معنی میں تو پھر حجت نہیں ہے ہمارے لیے. عرب فصیح اس کو ظہور کے عنوان سے قبول کر لے، ٹھیک ہے، حجت ہے وہ. نه این اگه ظهور بود ظهور حجته، اما وقتی ظهور نباشه نه حجیت نداره. ظواهر حجت، یعنی برای ما ظواهر حجته. اگه این که شما میفرماد ظهور باشه و راستی عرب فصیح این را بفهمه قبول، اما نه ظهور معلوم نی باشه، لحاظا ظاهرا گیری نداره. یہ ضمیر کسی چیز کی طرف جا رہی ہے، سلام یہ کسی علیکم. اور، کبھی جمع کی طرف جاتی ہے، کبھی مفرد کی طرف جاتی ہے. یہ عرب کی بلاغت ہے. یہاں ضمیر جملے کی طرف پلٹ خود رہی. این ضمیر برگشتش به یه جای، نه اینکه خود ضمیر یک چیز دیگه مرجعشه. خود ضمیر یرجع الی شیء، گاهی به جمله برمیگرده، گاهی به مفرد برمیگرده. امام نے فرمایا ہے جملہ. بله به جمله برمیگرده. بله
ہر مقام کے اختلاف سے معنی اور چیزیں اور احکام بدل جاتے ہیں. میدونم فرمایش امامه. خب تحلیل دیکھیے وہاں پر ہوا دوسرے معنی میں ہے، ہو اللہ احد پہ ہوا دوسرے معنی جہاں میں ہے. فرق میکنه. ضمیر الگ الگ مقام پہ الگ الگ معنی دیتی ہے. قل هو اللہ احد میں عرب فصیح اس سے کیا معنی لیتا ہے؟ جہاں فرق میکنه. لہذا ضمائر همش ضمیر شأن و اینا نی، بعضی دیکھیے ضمیر کبھی شأن. صرف لفظ کی طرف اما در بدل قل ضمیر میبینید پلٹتی ہے، کبھی ظواهر پورے خیلی جملے کی طرف ضمیر پلٹتی ہے. قل هو اللہ احد. اور یہ اہل فن سمجھا سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کہاں پر مرجع ضمیر کے پلٹنے والا کس کے اوپر ہے، جملہ ہے کہ فرد ہے. فقط اللہ. بله یه جای دیگه ضمیر برمیگرده به الله فقط. واسه جاها فرق میکنه. مجردی که این هو است اونم هو، این معناش اینه که همش یک مرجعش جمله است یا مرجعش مفرده. یا معلوم ہے کہ مقصود صرف اللہ نہیں، اللہ احد ہے معنی. همین بله. همین جواب اون سوال اینه که حضرت الله تنها مقصودشون نبوده، مقصود الله احد بوده که جمله است. اگر کوئی کسی سلام علیکم کسی گھر میں رہتا ہے اور اس کا کوئی دلیل نہ ہو تو خود اس کا رہنا دلیل ہے کہ اس کا گھر ہے. مگر یہ کوئی دلیل ہو، کوئی شاہد ہو جو یہ دلالت کرے کہ یہ اس کا نہیں ہے. مثلا آپ ایک کبا پہنے، یہ آپ کا پہنے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کی ہے. مگر یہ الگ سے کوئی آ کر دلیل دے کہ یہ آپ کی نہیں ہے. يحكم بأن هاي العباية إلك إلا إذا كانت هناك بينة اللي تدل على أن هاي دیکھیے العباية جو مو إلك. نشانیاں ہوتی ہیں، امارات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کا ظرف جو ہے شک ہے. ہاں اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے، اگر ہمیں معلوم ہے کہ گھر آپ کا ہے یا آپ اس پہ رہتے ہیں، تو یہ خود علامت ہے کہ یہ آپ کا ہے، یہ خود دلیل ہے کہ آپ کا ہے. ید کسی کے کنٹرول میں ہونا، کسی کے ہاتھ میں ہونا، خود علامت ملکیت ہے. فلان او مو لفلان اذا من ندري اذا ندري خب ما كده بحث. لیکن اگر کسی کو معلوم ہو کہ یہ گھر نہیں ہے اس کا، یا معلوم ہے اس شخص کو خود کی میرا نہیں ہے، تو پھر اب ہونا دلیل نہیں ہے، یہاں پہ علم کافی ہے. یہ پہلی چیز. دوسرا ہے کہ املاک میں، اوقاف میں اجماع فقہا کے اس بیت پر، اس میں جو اصل چیز ہے وہ شہرت ہے، مشہور ہے یہ گھر اس کا فلاں کا ہے. مگر یہ کہ ثابت کریں کسی اور دلیل سے کہ یہ اس طرح نہیں ہے. یہ اس کی ملکیت سمجھی جائے گی، مگر یہ کہ کوئی شرعی بینہ آ کر بیان کرے کہ یہ اس کی نہیں ہے. یعنی مشہور انه هذا بيت فلان هذا يكفي الا اذا ثبت انه لا مو هالشكل. في هالحال اي نعم يعتبر الملك الا اذا بين شرعيه اثنان عدلان شهد بانه هذا مو ملك له، هذا مال واحد آخر، هذا بإجارة ماخذه، بعارية ماخذها. نعم اتفاق العلماء کہاں پر ہے؟ صرف ایک علامہ اکیلے جو اس چیز کے قائل ہے. کس نے کہا کہ یہ ہمارا؟ بعض موارد میں اس طرح سے علامہ کے علاوہ کسی نے نہیں کہا. یہاں پہ اتفاق علماء ہے ہی نہیں. امارہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں، علامت جو آپ کہہ رہے ہیں، نشانی جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ شرعی ہونا چاہیے، عقلی نہیں. تب وہ حکم شرعی کے اوپر مرتب ہوتی ہے.
وين أثبته؟ اللہ خود کہتے ہیں اللہ ملک خود بھی مخالفت کی الأمارية اپنے ہی لازم تكون قول کی اپنے شرعية نظریے کی. وعقلائية. شوفوا الأمارات الأصول هذه مثل الأحكام الشرعية. آپ میرے لیے لے کر آئے کون فقی ہے جو اس چیز کا قائل ہے؟ آپ لے کے آئیے میرے لیے. قلت العلامة الحلي في بعض الموارد قال وهو خالفه في أكثر من تلك الموارد. ظاہر شنو؟ ظواہر حجت ہے کیونکہ وہ راستہ ہے، احکام نہیں ہے. ظواہر بنایا عقلا کے اوپر کام کرتا ہے، لیکن امارت میں دلیل شرعی ہونی چاہیے، ورنہ اصل عملی ظاہر حال پر مقدم ہے ہر حال میں. کوئی میرے ذہن میں نہیں کوئی فقی اس بات کو قائل ہو. اگر کوئی ہے تو ایک یا دو ہوں گے سینکڑوں میں، اس سے کوئی بس نہیں، وہ شاذ ہے. الأصل العملي مقدم على ظاهر الحال مطلقا. حتى العلامة اللي في بعض دیکھیں ظاہر کلام دلیل ہوتی ہے لیکن ظاہر حال دلیل نہیں ہے. کوئی عمل ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کسی معنی کو، وہ بھی حجت ہے. عمل راستہ ہے، طریق ہے کسی تک پہنچنے. وظاهر الحال لا دليل على أنه ظاهر الكلام دليل أكو. لیکن ظاہر لفظ ظاہر عمل طریق ہے واقعیت تک پہنچنے کے لیے. ظهور أيضا حجة ما يخالف. ها لأنه طريق العمل طريق. شوفوا شہرہ عظیمہ ہے ظاہر الحال کے سلسلے میں. لازم الشارع مو من بناء العقلاء. اما ظاہر اللفظ ظاہر الفاظ حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ظاہر عمل بھی بعض علماء احیاناً کبھی کبھی حجت ہے. لا تشوفوا ظاهر الحال مشهور الفقهاء شهرة عظيمة من الأولين والآخرين يحكمون بالأصل العملي مقابل ظاهر الحال. مو كل ظاهر الألفاظ حجة أمارة. ظاهر العمل صاحب العروة يقول أحيانا يكون أيضا حجة، أحيانا مو دائما أيضا. عليكم السلام. دیکھیں جو ڈاکٹر نہیں ہے اور کتابیں پڑھ کے ڈاکٹری کی طبابت کرے، اس کی خود فنی کا اس کی کوئی بات، اس کی بات کی کوئی حیثیت ہے؟ اگر ابھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور ایک مریض کو دیکھے کسی کتاب ڈاکٹری کی کتاب سے اس کا علاج کرے، اس کی کوئی اگر یہ انسان اگر یہ مریض مر جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ یہ فن کا ماہر نہیں ہے. اسی طرح حدیث میں اہل فن چاہیے. یعنی اگر یہ کسی پزشک نیست میسر یہ مریض از یک کسی دیکھیے پزشکی مریض ایک انسان کپڑا سلنے کے لیے کپڑا جب تک اہل فن نہ ہو، جس کو سلائی نہ آتی ہو، نہیں دیتا. آپ حدیث بغیر فن کے جاننے والے کو دے دیں گے؟ لہذا مثل چیزیں دیگر مثل پزشکی، مثل ہندسے، مثل انسان. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، تیسرا کوئی نہیں ہے. خبرے خیاطی نیست، حاضر نہیں، اہل فن ہے، مجتہد ہے، فقیہ ہے، اس فن کا جاننے والا ہے، اس نے کوئی بات کہی ہے، اہمیت ہے اس کی، ورنہ نہیں.
این احادیث رو میبینه به طریق معتبر از اینکه پیغمبر خدا فرمودن کتاب الله هو عترتی، سیوم هم نداره، به طریق معتبر رسیده، اهل خبرش هم هست، بله آره میشه مجتهد، میشه فقیه، اگر نه بله. کہ مجاز میں نار کا مطلب ہوتا ہے آگ، لیکن اگر اسے حسرت معنی لے رہے ہیں تو قرینہ ہے کوئی چاہیے ہوگا کہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. این از نار بخوایم استفاده کنیم که یعنی حسرت، این مجازه، مجاز قرینه میخواد. نار یعنی آتش. دیکھیں آگ، نار آگ کو کہتے ہیں، شیر جنگل کے شیر کو کہتے ہیں. اگر کسی اور معنی میں لے رہے ہیں تو اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے، مجازی معنی میں جانے کے لیے قرینے کی ضرورت ہے. حقیقت ہے مجازه، چون نار نمیگن. مثل اینکه یک کسی به یه آدم شجاع میگه این شیره، کلمه شیر مجازه، بله معنی حقیقی اسی لیے نار یعنی اس میں کہا ہے کہ دل تک جائے گی، یعنی باہر سے جلائے گی، آگ باہر سے جلائے گی لیکن اس کی سوزش دل تک جائے گی، نہ کہ دل کو جلائے گی باہر. همین لہذا نه، لہذا گفته نار اللہ کہاں تطلع پہنچے گی؟ جسم. تطلع یعنی از لیکن بیرون اتنی میسوزونه قوی اما ہے تو اور دل اتنی زیادہ آگ میره، ہے کہ یہ نه دل اینکه تک از جلائے دل گی، شروع اس کی میشه. سوزش دل تک جائے گی. تطلع، کلمه تطلع رو ببینید. نه آخه نار الله الموقده کجاست؟ به جسم میخوره نار الله، به هوا که نمیخوره، اما اونقدر قویه که تو دل را هم میسوزونه. تطلع دیکھیے وضو میں موالات شرط ہے، غسل میں موالات شرط نہیں ہے. ایک دن بعد بھی اگر ضرورت پڑے تو دھو سکتا ہے، اس کا غسل صحیح ہے. نه در وضو شرطه، دلیل داره. فردا بشورش. مطلب دنیا کی آگ ایسی نہیں ہے کہ وہ ظاہر کو جلائے اور دل کے اندر بھی اس کا اثر ہو. آخرت کی آگ اس طرح کی ہے. آخرت کی آگ العیاذ باللہ ایسی ہے میسوزونه میره تو دل میشینه. آتشای دنیا اینجور نیست کہ وہ جسم کو باہر سے جلائے گی اور اس کی سوزش دل میں بیٹھے گی. نه آدمی که بیرونش میسوزه میمیره، به دلش نمیرسه، اما یه جوری آتش آخرت نعوذ بالله که از ظاهر به دل میرسه. تطلع اصلا ظاهر تطلع اینه. ایک تو جناب مسلم نے تشخیص نہیں دی، دوسری بات یہ کہ جناب مسلم نے فرمایا کہ مومن دھوکہ نہیں دیتا. حضرت مسلم این تشخیصش نداده اگر نمیکرد. اولا ثانیا منقول اینه که حضرت مسلم فرمود که الایمان قید الفتک، فتک یعنی غدر، یعنی آدم مؤمن غدر نمیکنه. اسی لیے عرب کے پرانے دستور میں ہے کہ جنگ کی بات نہیں، عام انسان کو کوئی صحرا میں کسی جنگل میں کسی کو مارنا چاہتا تھا تو پہلے اس کو آگاہ کرتا تھا کہ میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، اپنے آپ حفاظت کر لو. اب کوئی انسان کسی سے ملنے آیا ہے اس کو اور اس کو دھوکے سے مار دے، اس کو غدر کہا گیا ہے شریعت. اور اس کو حضرت مسلم نے کہا یہ کام میں نہیں کروں. هم تو روایات نقل شده هم غیر روایات، یعنی اعلان میکرد بهش که من میخوام بکشمت، اون وقت میکشت، اما نه اینکه اون اومده به دیگری آپ کا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے جناب مسلم کا نظریہ نہ رہا. غدر در اسلام جایز نیست، غدر جایز نیست، توی کتب فقهی داره. جنگ میں اس کو دہشت گردی یا قتل نہیں کہا جاتا، جنگ میں اس کو این نظر شماست، معلوم نظر اغتیال کہتے ہیں عربی، انگریزی میں ٹیرر، انگریزی میں مرڈر کہتے ہیں. یہ کسی گھر میں بغیر کسی اطلاع گھر کے اس کو مار دینا، دھوکے سے مار دینا، یہ مرڈر ہے. جنگ مرڈر نہیں ہے، جنگ میں قتال ہے. ترور اسمش نیست، تو جنگ ترور نیست. ترور یعنی به فارسی که عربی هم بهش میگن اغتیال،
یعنی یہ کسی جنگ نہیں داره میره وہ تو خونه‌اش از خونه دشمن در جو میاد جنگ کی حالت میں ہے، جنگ حالت جنگ میں ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے، یعنی جنگ ہو رہی ہو. میدونم همین اگه در حال حربن عیبی نداره، دشمنی که در حال حربه، یعنی فقها دارن تو روایات هم داره، اما اگه حال حرب نیست نه جایز نیست. یہ لوگ تو معصوم نہیں ہے، جناب سید الشہداء نے کچھ چیزیں لوگ لیے کہی ہیں. اینا که امام معصوم نبودن، بعضی گفتن حالا که خود حضرت سید الشهدا اینا رو اجازه دادن بمونن واسه بعضی مصالح. اگه خون نباشه نه طاهره. مستحب ہے یہ، جیسے رکوع اور سجود میں پیغمبر اور آل پیغمبر پہ صلوات فرماؤ. اسی طرح لا جزء مستحب مثل الصلاة على محمد وآل یہ محمد مستحب عمل ہے. في الموارد المذكورة أجزاء مستحبة هذه، مثل تكبير الركوع على المشهور، تكبير السجود، هذه أجزاء أما أجزاء مستحبة. بله. کچھ لوگوں نے اس کی تصریح کی ہے، صاحب عروہ نے بھی تصریح کی ہے. نه کجا مشهور فقها میگن؟ بله یه عده‌ای تصریح کردن. صاحب عروه گفته اگر سیلاب آ جائے تو اسے پانی ہی کہا جاتا ہے، ولو اس کے اندر بہت زیادہ مٹی ہو. مجھے یاد ہے کہ نہر حسینی جو کربلا میں بہتی ہے تو اس کے اندر مٹیالہ پانی ہے. مجھے یاد ہے کہ پوچھا گیا وہاں کے علماء سے، اس سے پانی وضو ہو سکتا ہے؟ یک کسی اومد پیش مرحوم والد ما خدا رحمت کنه همه گذشته ها رو، کہ ہمارے والد کو اس نے ایک کاسا آپ پانی دکھایا کہ یہ پانی ہے، کہ اس کو مضاف نہیں کہتے، یہ پانی مٹیالہ پانی ہے، یعنی اتنا نہیں کہ اسے مضاف کہا جائے، یہ پانی ہے، لوگ اسے پانی کہتے ہیں، اس سے وضو صحیح ہے. این شک کرد رفت یه لیوان از شط آب ورده چون شط نزدیک بود به شهر، دو شرط کے ساتھ تو قاض جائز ہے. مرحوم والد ما گفت که اینه این آب، گفتن اشکال نداره، این مضاف اسمش نمیشه، نه اینقدر مضاف نیست. ایک فقیہ آپ لائیں جس نے اس طرح کی بات کہی ہو. دو شرط ہیں تو قاض کے لیے. با دو شرط. کی گفته اشکال نداره؟ هر کی گفته با دو شرط. یہ تو ایک اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، پیسے پاس کا. دوسرا فقیہ کی اجازت چاہیے. یہ فقیہ بھی ایک فقیہ آپ ایسا لائیں فقها میگن دو تا شرط جو اس کو کہے تو میں مجھے بتائیں. دو تا شرط داره جواز تا. یکی اینکه راه دیگه نداشته باشه برای تحصیل مال. یک دو اذن فقیه میخواد تا هرج و مرج نشه. شما اگه یه فقیه پیدا کردی، اگر فقیہ جامع شرائط نے اس خاتون کو اجازت دی تو ٹھیک، وَإِلَّا نہیں. بله اگر یه فقیه جامع شرائط به این خانم اجازه داد بله. اگر فقیہ جامع شرائط کی اجازت بغیر وہ نہیں استعمال کر سکتا تو قاص نہیں کر سکتے. یہ آپ کا فتویٰ ہو سکتا ہے، لیکن دو شرطیں چاہیے. تمام فقہا نے یہی کہا ہے. نخوره اما حق داره برداره بی اجازه یه فقیه جامع شرایط. شما یه فقیه پیدا کنید بگه من قبول میکنم، این فتوای شماست. نه با دو شرط. آره با دو شرط آره که فقها گفتن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم. علیکم السلام. خدا عافیت بده.
عليكم السلام.